اسی کو حفیظ کرتا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے خلیل روانہ ہے. اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے چھری خود لے لی, رسی بھی خود لے لی. اس لیے کہتا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. چھری رسی لے لی, دل بند کی انگلی پکڑ لی, فرزند کو ساتھ لے لیا, تیاری کر لی. بڑی عجیب بات کہی کمتر مرحوم نے بھی, کہتا ہے ایک ہاتھ رسی دوجی چھری دل بند دی انگلی پھڑی. ایک ہاتھ رسی دوجے چھری دل بند دی انگلی پھڑی. اے بھی نبی او بھی نبی حد ہو گئی تعمیل دی. اے بھی نبی او بھی نبی حد مک گئی تعمیل دی. تر پہ دو ہے باغا بھرے رحمت نو جوش آمن لگا. دادا نبی پاک دا اج مرتبے پاون لگا. ابراہیم علیہ السلام چل نکلے, تیاری کر لی. شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی. مولا کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا یہ تو بڑا عظیم کارنامہ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں خواب نظر آیا, میری راہ میں صدقہ کر, قربانی کر. 100 اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب دیکھا میری راہ میں قربانی کر, میری راہ میں صدقہ کر. 100 اونٹ پھر قربان کر دیے. 9ویں رات کو جو آج کی رات گزری اس میں پھر یہ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل اس چیز کی قربانی کر جو تجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو, سب سے زیادہ پیاری ہو, سب سے زیادہ عزیز ہو, سب سے زیادہ تیرے دل کو بھاتی ہو, دل پسند ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں خلیل نے مسئلہ سمجھ لیا. صبح ہوئی, سوچا کہ اگر حضرت ہاجرہ کو بتاؤں تو عورت ذات ہے کہیں گھبرا نہ جائے. ایک ہی بچہ ہے, کتنا خوبصورت ہونہار حسین بچہ ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حسن کا کیا کہنا جس کی پیشانی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہوگا, وہ کتنا حسین ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ کسی بہت بڑی جگہ دعوت پہ جانا ہے, نہلا دھلا کر ستھرے کپڑے پہنا کر بچے کو تیار کر دو. چنانچہ خوشی خوشی حضرت ہاجرہ نے تیار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ساتھ لے کر چل دیے. چھری اور رسی جو تھی وہ بغل میں دبا لی. قربانی کرنی ہے نا بچے کی, اس مولا کو راضی کرنے کے لیے, اس اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کے لیے بچے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے گی. چلاؤں گا, تجھے راضی رکھوں گا, تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ. غور کرو, آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم معمولی سی بات کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. جسے تاش کھیلنے کی عادت ہے وہ تاش نہیں چھوڑتا, جس کو جوے کی عادت ہے وہ جوا نہیں چھوڑتا, جس کو شراب کی عادت ہے وہ شراب نہیں چھوڑتا, جس کو بدماشی کی عادت ہے وہ بدماشی نہیں چھوڑتا, جو بے نماز رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. اور ظالموں کہاں مرو گے؟ آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو دیکھو. اللہ نے بچہ مانگا تو قربان چھری چلا دی. گھر والی کو نہیں بتایا گھبرا نہ جائے. اسی کو حفیظ کرتا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر.
اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے خلیل روانہ ہے. اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے چھری خود لے لی, رسی بھی خود لے لی. اس لیے کہتا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پہ تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. چھری رسی لے لی, دل بند کی انگلی پکڑ لی, فرزند کو ساتھ لے لیا, تیاری کر لی. بڑی عجیب بات کہی کمتر مرحوم نے بھی, کہتا ہے ایک ہاتھ رسی دوجی چھری دل بند دی انگلی پھڑی. ایک ہاتھ رسی دوجے چھری دل بند دی انگلی پھڑی. اے بھی نبی او بھی نبی حد ہو گئی تعمیل دی. اے بھی نبی او بھی نبی حد مک گئی تعمیل دی. تر پہ دو ہے باغا بھرے رحمت لو جوش آمل لگا. دادا نبی پاک دا اج مرتبے پاون لگا. ابراہیم علیہ السلام چل نکلے, تیاری کر لی. شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی. مولا کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا یہ تو بڑا عظیم کارنامہ ہوگا. شیطان آیا, بابا بن کر آیا. اے عقائد کو تباہ کرنے والے ہمیشہ بابے ہی بنے پھرتے. ایمان کا بیڑا غرق کرنے والے بابے. خدا کو لوگ نہیں مانتے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی عظمت نہیں, حضور کی شریعت کی عظمت نہیں, صحابہ کرام کا اکرام نہیں, اہل بیت عظام کا اکرام نہیں, بابوں کے پیچھے لگے ہوئے. شیطان بابا بن کر اور پہلے عورت کے پاس آیا. ہاں یہ بابوں والے مسئلے ہمارے گھروں میں بھی پہلے عورتوں کے پاس آتے ہیں. ہاں اتنا بڑا سوٹا, سر پہ پگڑا, ہاتھ میں تسبیح نہیں تسبیح, اور حضرت ہاجرہ کے سامنے آیا. کہنے لگا پتر کتھے آئی, بیٹا کہاں تیرا؟ لگا اپنے ابا کے ساتھ گیا. کہاں گیا؟ کہ یوں فرما رہے تھے کہ بڑی عظیم دعوت ہے, بڑی اونچی جگہ کہیں جانا ہے, اس لیے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر تیار کر دو. میں نے تیار کر دی, ابا کی انگلی پکڑ کے گیا ہے. لگا دعوت نہ دعوت, متنجن پکے ہوئے ہیں وہاں. کیا اور حضرت ہاجرہ کے سامنے کہنے لگا ذبح کرے گا. ذبح چھری رسی ساتھ لے گیا ہے, چھری رسی ساتھ لے کے گیا ہے, گلے پہ چھری چلائے گا اپنے بچے کے. حضرت ہاجرہ فرمانے لگی بدبخت, آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی؟ کون ہے ایسا؟ کمال ہو گیا. کبھی نہ کبھی چلو مجبوری میں صحیح, شیطان بھی جھوٹ بول دے, سچ بول دیتا ہے, جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے. مسلمان قبروں تک جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے, قبر تک جھوٹ نہیں چھوڑتے, سچ بولنا آتا ہی نہیں. اسی لیے مجذوب ہر موقع پہ جھنجھوڑتا ہے, ہر وقت بڑی کام کی بات کرتا ہے مجذوب علیہ رحمت. اس لیے کہتا بے فکر نہ ہوا کر, نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل. نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل, بعد آ بدعمل. اپنی نیکیوں کو سنبھالا کر, کہیں ایسا نہ ہو کرائی کو آگ نہ لگ جائے, بنی بنائے کو آگ نہ لگ جائے. حضرت امام احمد بن حنبل سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, آخری وقت تھا تو یوں فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں, عربی میں کہتے تھے, میں ترجمہ سنا رہا ہوں, ابھی نہیں ابھی نہیں. تو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت
دنیا تو مرتے وقت کلمہ پڑھتی ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ فرمایا شیطان میرے سرانے کھڑا ہوا تھا اور کہتا تھا احمد بن حنبل دنیا کو میں نے پھنسایا، تو میرے پھندے میں نہیں آیا، میں نے دنیا کو برباد کیا مگر تو میرے پھندے میں نہ پھنسا، تیرے علم نے، تیرے تقوی نے، تیری پرہیزگاری نے تجھے بچا لیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہے ہیں، ابھی کچھ پتا نہیں، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، میں اس لیے کہتا تھا ٹھہر جا ٹھہر جا، وقت کا انتظار ہے میرا ایمان پہ خاتمہ ہونے دے۔ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اور خواب میں دیکھا، وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ کیا دیکھا کہ جنت الفردوس کے بیچ میں امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں اور بالکل نگاہ جمائے ہوئے اللہ پاک کا دیدار فرما رہے ہیں، ہر وقت ہر آن اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ سنا تھا کبھی اللہ کی زیارت ہوگی، کبھی اللہ کا دیدار ہوگا، آپ قرآن کی قدر نہیں کرتے، قرآن والوں کی قدر نہیں کرتے، اپنی آگ میں ہی مرتے پھرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے، شیطان حضرت حاجرہ کو آ کے کہنے لگا قتل کرے گا، چھری چلائے گا، ذبح کرے گا، ہے اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت حاجرہ بھی روئے گی، پکڑیو پکڑیو، ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رے لوگوں، ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا، اس بڑے میاں کو، اس بزرگ کو پکڑو، اس اللہ والے کو روکیو روکیو، پھڑیو پھڑیو، شور مچا دے گی حضرت حاجرہ، وہ پیغمبر کی گھر والی ہے۔ فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں، رونے لگی اور فرمانے لگی او خلیل، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، یا آپ نے کیا کیا؟ بچے کو لے گئے، خود چلے گئے، مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے، مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے، ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے، آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے، میں ہاتھ پکڑ لیتی، میرا بھی حصہ پڑ جاتا، میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی، کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کر دے۔ اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہو، سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ فرمانے لگی بس کر لائل اپنی قالو قیل بھی، اور میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی، ہزاروں اسماعیل ہو، اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ کنکریاں ماری ہیں حضرت حاجرہ نے شیطان کو، چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ابا کے ساتھ دعوت میں۔ انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت، ذبح کرے گا تجھے۔ اس نے کہا بدبخت، کبھی آج تک کسی باپ نے بچے کو ذبح کیا؟ انہوں نے کہا مجبور ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، مجبور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا اور میرا گلا، میں جو تیار ہوں، اس کے نام پہ قربان ہونے کو میں تیار ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری، وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑھیپے کی اولاد ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، نور نظر ہے، لخت جگر ہے، پیارا بیٹا ہے، اور قربانی کر دو، اور صدقہ کر دو، اونٹ ذبح کر دو۔ بھلا بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ وہ تو نبی تھے، فوراً شیطان کو کنکریاں ماری، چلے گئے۔ پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا، پر دیکھو تو صحیح نبی کی آل میں بھی کچھ اثر ہے، نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے۔ باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی، اللہ پاک کو اس پر پیار آیا، قرآن میں نقل فرما دی۔
فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، اور میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، پہاڑی پر سیدھی آواز، پہاڑی پر سیدھی آواز، اسماعیل ادھر آؤ، خدا پاک کا ارشاد یہاں آ کر سن جاؤ۔ سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے، پدر بولا کہ بیٹا آج، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا صلاح ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا پروگرام ہے میرے لگتے جگر، میرا تو یہ پروگرام۔ آگے سے آواز آئی، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اور میرے باپ ابا جو حکم ملا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ثابت قدموں میں سے پاؤ گے، استقلال والوں میں سے پاؤ گے۔ اور دو مشورے دیے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، چھوٹی سی عمر میں 6-7 سال کی عمر ہے۔ فرمایا ابا آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا لخت جگر ہوں، چھری چلے گی، گلا کٹے گا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، مجھے رونا آئے گا، کہیں پدری شفقت باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نظر نہ آئے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، توجہ کرو، میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت حرکت نہ کر دو، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لیا۔ یہ نہیں کہ حضرت خلیل روئے ہوں، ہائے اب بچہ چلا جائے گا، جدا ہو جائے گا، اب کٹ جائے گا، یا بیٹا رویا ہو۔ اندازہ لگاؤ، اسی کو کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین۔ کیا عجیب ترجمہ کیا حفیظ نے، کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار ہوئے، اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے پیروں میں خود بخود آ کے لیٹ گئے، اور انہوں نے پھر سر پہ پیار نہیں کیا، ماتھے پہ بوسہ نہیں دیا، اس لیے کہتا پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، یوں گوڈے کے نیچے، گھٹنے کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دبا لیا اور چھری چلائی۔ اللہ پاک نے چھری کو حکم دے دیا، خبردار اگر ایک بال کاٹا، نیچے نبی ہے، اور وہ نبی ہے جس کی پشت میں سے، جس کی نسل میں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔
چھری کو اللہ نے دھمکی دی اگر ایک بال کاٹ دیا جہنم میں پھینک دوں گا. اور مسلمانوں چھری ڈر گئی, ہم قبروں تک نہ ڈرے. چھری نے نہ کہا اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی, چھری چل رہی ہے کاٹتی نہیں. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا شاید اللہ کو یہ میرا مشورہ منظور نہیں, آپ اپنی پٹی کھول دیں. شاید مولا کو یوں منظور ہو باپ بیٹے کی نظر بھی ملے چھری بھی چلے, یوں منظور ہو. چنانچہ پٹی کھول دی گئی, پھر بھی چھری چلائی کاٹتی نہیں. اسماعیل علیہ السلام نے مشورہ دے دیا کہ چھری کی نوک رکھ کر میرے گلے پہ نبوت کا سارا وزن ڈال دو. چنانچہ ایسا کیا گیا. چھری لکڑی کے دستے میں گھس گئی, لکڑی کے دستے میں تھوڑا سا راستہ ملا, اس میں گھس گئی مگر نبی کا بال نہ کاٹا. بس آواز آئی ونادیناہ ای یا ابراہیم, اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. وفدیناہ بذبح عظیم, یہ جنت کا دمبا میں نے بھیج دیا ہے, اسے ذبح کر دے. ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کیا. آسمانوں میں شور مچ گیا, عرش ہلنے لگ گیا. آج نبی کے گلے پہ چھری رکھی گئی. جبریل امین تشریف لائے, حضرت خلیل کا ہاتھ تھامبا اور مولا کی طرف سے امتحان میں کامیابی کی بشارت دی اور فرمایا خلیل یہ تیرا عمل ہمیں اتنا پسند آیا, اتنا محبوب لگا, اتنا مرغوب لگا, قیامت تک اب یہ تیرے جو تو نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے میں کالی کملی والے کی امت کو بھی یہی حکم دوں گا, وہ گائے بکرا دمبا چھترا اونٹ میری راہ میں قربان کریں گے اور میں ان کو یہی ثواب دوں گا جو آج میں نے تجھے دیا ہے. اجر یہی دوں گا ان کو جو آج آپ کو بیٹا ذبح کرنے پہ ملا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جانور سارے سال پرورش کرو, پالو. جن لوگوں نے دمبے بکرے گھر میں پالے, جب چھری چلتی ہے تو ہر مرد عورت رونے لگ جاتے ہیں, اولاد جیسا پیار ہو جاتا ہے اس جانور سے. اور جب اللہ کا نام لے کر اس کے گلے پہ چھری چلتی ہے آنسو آ جاتے ہیں سب کے. ادھر اس کی باک نکلتی ہے, ادھر دل دکھتا ہے, مگر مولا کو راضی کرنے کے لیے اس کو برداشت کیا جاتا ہے. ہمیں کیا پتا چلے, کل تو منڈی سے لائے آج ذبح کر دیا, پرے کے پرے ہی سارا کام ہو گیا, ہمیں کیا پتا چلا. نہ دل پڑا, نہ محبت ہوئی, نہ پیار ہوئی. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے سال بچڑی 2 سال پالا کرتے تھے اور پھر اس کو ذبح کرتے تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے. اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرو, فصلی لربک وانحر, اپنے رب کی حضور میں نماز پڑھ اور قربانی کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جتنی آپ کی عمر شریف ہوتی تھی اتنے اونٹ ذبح فرماتے تھے اور کچھ اونٹوں کو لے کر ذبح فرماتے اور یوں فرماتے یہ میرے ان امتیوں کی طرف سے ہیں جو قربانی کر نہیں سکے, جو قربانی کر نہیں سکے. آج کل رسموں کے لیے تو پیسے ہیں, فلموں کے لیے تو پیسے ہیں, ٹیپ ریکارڈوں میں سر ڈالنے کے لیے تو پیسے ہیں, ٹیلی ویژن چلانے کے لیے تو پیسے ہیں, بدماشی اور فحاشی اور بے حیائی کے لیے تو پیسے ہیں. اگر نہیں ہے تو اللہ کے نام پہ قربانی کے لیے پیسہ نہیں ہے. بڑا خوش ہوتا بابا آدمی, چلو یار حصے کے پیسے میں نے بچا لیے, چلو یار میں نے حصے کے پیسے بچا لیے. مجھے یہ پتا نہیں تو نے کیا بچائے, سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے, سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے. آپ کو کیا معلوم ہے کہ اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کس قدر پروردگار عالم خیر و برکت عطا فرماتے ہیں.
یوں لکھا بزرگان دین نے کہ قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اتنی نیکیاں. تو عرض کر رہا تھا حضور اکرم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں سارے کا سارا مفہوم سمجھا دیا. اور معراج والی رات میں اللہ پاک نے، فرشتوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جنتی براق ہے، آپ سوار ہو جائیں. فرمایا میں سوار نہیں ہوتا. سارے کہو سبحان اللہ. فرمایا میں سوار نہیں ہوتا. کیوں؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، پل صراط لگی ہوگی، نیچے دوزخ ہوگا، بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط ہوگی. میری امت اس کے اوپر سے کیسے گزرے گی؟ 1500 سال تیز گھوڑے کی رفتار کا راستہ ہے. میری امت کا انتظام کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے کیوں چلا دیا بخار؟ اللہ پاک نے جواب دیا میرے محبوب راضی ہو جا. یہ جو قربانی میں تیری امت جانور ذبح کرے گی، میں ان جانوروں کو سواری بنا کر قیامت کے دن پیش کر دوں گا. تیرے امتی ان پہ سوار ہو کر پل صراط سے پار چلے جائیں گے. کس وقت کام آ رہے ہیں؟ کون سا عجیب کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ قربانی کو نہ چھوڑو. اگلے سال نہ جانے ہم میں سے کون دنیا میں ہوگا، کون قبر میں ہوگا. ہزاروں لاکھوں لوگ پچھلے سال دنیا میں تھے. ابھی پرسوں یا لاڑے کے قریب ایک حادثہ ہوا، کئی رخصت ہو گئے. کل صبح کے وقت بھی ادھر بائی پاس سے پرلی طرف ہوا. 8 جگہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ملک میں. 8 10 12 2 4 مر رہے ہیں. نہ جانے ہم میں سے اگلی عید تک کون قبر میں ہوگا اور کون دنیا میں ہوگا. اس لیے نماز بھی اخلاص کے ساتھ پڑھو. نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری نماز ہوگی، کس کس کے لیے یہ آخری قربانی ہوگی. قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہو، جھولی پھیلاؤ، قبولیت کی دعا مانگو. اللہ پاک فرماتے ہیں خون کے قطرے زمین پہ بعد میں گرتے ہیں، میں پہلے قبول کر لیتا ہوں، میں پہلے قبول کر لیتا ہوں. اور ہر وقت دین و ایمان کے لیے قربانی پہ تیار رہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھبراہٹ والے دن میں یہ آواز لگے گی، 50,000 سال کے دن میں آواز لگے گی. اتنی لمبی لمبی زبان لٹکی ہوئی ہوں گی تو آواز لگے گی. جب ماں باپ بے اولاد کے اور اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی شوہر کی نہیں بنے گی، خامد بیوی کا نہیں بنے گا، اس دن کیا آواز لگے گی اللہ پاک کی طرف سے؟ آؤ میرے گھروں کو آباد کرنے والے آ جاؤ، میری مسجدوں کو آباد کرنے والے، بنانے والے، چمکانے والے، اور اس کی رونق بڑھانے والوں آ جاؤ. تم دھوپ میں نہ کھڑے ہو، میرے عرش کے چھاؤں میں، سائے میں آ جاؤ. کئی لوگ پاگل سمجھتے ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں نا، ایسے روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے یوں ہی لگا رہے ہیں، اتنے پنکھے، اتنا یہ، اتنے. ان غریبوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دربار کس کا ہے. انہیں یہ علم نہیں ہے کہ یہ کسی بادشاہ کا دربار نہیں، یہ کسی وزیر کا دربار نہیں، یہ کسی سفیر کا دربار نہیں، یہ کسی ذمہ دار اور سرمایہ دار کا دربار نہیں. یہ تو اس احکم الحاکمین کا دربار ہے جو اپنے خدمت گزاروں کو قیامت میں آواز دے کر بلائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ یوں آواز لگے گی، کدھر ہے وہ جو میرے دربار میں جھاڑو لگایا کرتے تھے؟ کبھی آواز آئے گی، کدھر ہے وہ جو میرے دربار میں پانی کا انتظام کیا کرتے تھے؟ تو اس وقت رویں گے، پچھتاویں گے وہ لوگ جو سیانے بنتے ہیں، جو بڑے ہوشیار بنتے ہیں. تو اس وقت کے پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ، ہر کار خیر میں حصہ ڈالو، ہر جگہ کوشش کرتے چلو.
اپنی سی ہمت کے مطابق کرتے چلو، چلتے چلو، موت آئے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کا کامل ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سارا کچھ بتاتا ہوں تو عرض کرنے کا مقصد یہ، قربانی کے 3 دن مکمل ہیں۔ قربانی آج بھی ثواب ایسا ہی، کل بھی ثواب ایسا ہی، پرسوں دن چھپنے سے پہلے تک، اور وہ تکبیر جو ہے وہ بھی پڑھتے رہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، چلتے پھرتے بھی پڑھو، اور ہر فرض نماز کے بعد مردوں پہ بھی واجب ہے، عورتوں پہ بھی واجب ہے۔ قربانی کرو، اللہ سے قبولیت کی دعا مانگو، مدارس میں طلباء کے لیے کھالیں خود پہنچا کے آؤ، تاکہ جس کا دل اجازت دے وہ ہمارے مدرسے میں پہنچا دے، 100 مرتبہ جس کا دل اجازت دے خوشی پڑے، ورنہ اور طالب علموں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، جس کو دل چاہے دو، کوئی کسی کا اعتراض نہیں، اور قبولیت کا فکر کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے شروع سے ہی آزمایا، آخری وقت تک امتحانات ہوتے رہے۔ سیدنا خلیل کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کرائی، فی آیات بینات مقام ابراہیم، یہ میں خدا کا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ میرا گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اندازہ لگاؤ، ایک نبی مستری کا کام کرتا ہے اور مزدور ذبیح اللہ ہے، مستری خلیل اللہ، مزدور ذبیح اللہ ہے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ گارا پکڑانے والا، پتھر اٹھا کر دینے والا ذبیح اللہ، اور کھڑا ہو کر کے لگانے والا خلیل اللہ ہے، اور جس کا گھر بن رہا ہے وہ اللہ ہے، اور جو بن رہا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اور سیدہ ہاجرہ کھانا لے کے آتی ہیں، سبحان اللہ، سارا خاندان۔ جب بیت اللہ مکمل ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی اس گھر کو آباد فرما، اس گھر کو ساری دنیا میں مقبول ترین فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خلیل اللہ نے دعا مانگی، الہی میں نے بنا دیا، میں نے تعمیر کر دیا، قبول کرنا تیرا کام ہے، بے نیاز ذات تیری، احکم الحاکمین ذات تیری، پروردگار تو ہے، مالک کائنات تو ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، تقبل منا ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا میرے دل کی تمناؤں کو جاننے والا کوئی نہیں، کون جانے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، بوڑھا آئے، اس گھر کا دیدار کرنے آئے، اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کی عظمت کو دل میں بسا کے آئے، اس گھر کا احترام دل میں لے کے آئے، میں خلیل ہزاروں لاکھوں برس پہلے دعا کرتا ہوں، مولا جو اس گھر کا طواف کرنے آئے اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ پیشگی دعا ہو رہی ہے، ابھی ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے، ہزاروں برس پہلے خلیل اللہ دعا فرما رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، جھولی خلیل اللہ کی ہے، خلیل دعا مانگنے والا، ذبیح اللہ آمین کہنے والا، سیدہ ہاجرہ آمین کہنے والی، سیدہ سارہ علیہ السلام آمین کہنے والی، دعا مانگنے والا خلیل ہے، آمین کہنے والا نبی کا خاندان ہے۔ پیشگی دعا،
جو بھی یہاں چل کر آئے اس کا احترام کرتا ہوا آئے، اس کا اکرام کرتا ہوا آئے، میں خلیل دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ نبی کے خاندان نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، الہی جو جوان عمر کا آدمی اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کا اکرام کرنے آئے، اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، اس گھر کی عظمت کے لیے آئے، جو اس کا احترام کرے، میں دعا کرتا ہوں اس نوجوان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اب خلیل نے آمین کہی، سیدہ ہاجرہ نے آمین کہی، سیدہ سارہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، میری تیری نجات کا انتظام ہو رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ دنیا میں نہیں آئے تھے، ہماری بخشش کے ذریعے بن رہے ہیں، ہماری نجات کے ذریعے بن رہے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی اور دعا کی، الہ العالمین، او مالک کائنات، ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سیدہ ہاجرہ دعا کرتی ہیں، الہی او مالک کائنات، او ہمارے پروردگار، جو جوان عمر کی عورت آئے اس کا آنا ایسا قبول فرما، سر سے پاؤں تک جتنے گناہ ہو ساروں کو معاف کر دے۔ حضرت خلیل اللہ نے دعا فرمائی، اسماعیل ذبیح اللہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام جو بوڑھی عمر کی ہو چکی تھی، انہوں نے جھولی پھیلا دی، او میرے مولا، او میرے پروردگار، جب بوڑھی عمر کی عورت آئے، تیرے دربار میں آئے، حج کے لیے آئے، زیارت کے لیے آئے، اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اس کو یہاں سے ایسے واپس کرنا گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ خلیل اللہ نے، ذبیح اللہ نے آمین کہی۔ سارے خاندان نے اپنی اپنی عمر کے لوگوں کے لیے دعائیں مانگ دی۔ اللہ ہم سب کا حصہ ان کی دعا میں عطا فرما دے، اور جتنے لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں پروردگار سب کا حج قبول فرمائے، سب کی اللہ پاک دوڑ دھوپ محنت کوشش قبول فرمائے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، یوں ہی نہیں وہاں جایا جاتا، مالک بلاتا ہے تو آدمی جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں خواب نظر آیا، میری راہ میں صدقہ کر، قربانی کر، 100 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب دیکھا، میری راہ میں قربانی کر، میری راہ میں صدقہ کر، 100 اونٹ پھر قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو جو آج کی رات گزری، اس میں پھر یہ اللہ پاک نے فرمایا، میرے خلیل اس چیز کی قربانی کر جو تجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پیاری ہو، سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ تیرے دل کو بھاتی ہو، دل پسند ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں خلیل نے مسئلہ سمجھ لیا۔ صبح ہوئی، سوچا کہ اگر حضرت ہاجرہ کو بتاؤں تو عورت ذات ہے، کہیں گھبرا نہ جائے، ایک ہی بچہ ہے، کتنا خوبصورت ہونہار حسین بچہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حسن کا کیا کہنا، جس کی پیشانی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ کسی بہت بڑی جگہ دعوت پہ جانا ہے، نہلا دھلا کر ستھرے کپڑے پہنا کر بچے کو تیار کر دو۔ چنانچہ خوشی خوشی حضرت ہاجرہ نے تیار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ساتھ لے کر چل دیے۔ چھری اور رسی جو تھی وہ بغل میں دبا لی، قربانی کرنی ہے نا بچے کی، اس مولا کو راضی کرنے کے لیے۔
उस अल्लाह पाक की जात को खुश करने के लिए बच्चे के गले पे छुरी चलानी पड़ेगी, चलाऊंगा, तुझे राजी रखूंगा, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा। गौर करो, आज अल्लाह को राजी करने के लिए हम मामूली सी बात को भी छोड़ने को तैयार नहीं। जिसे ताश खेलने की आदत है वो ताश नहीं छोड़ता, जिसको जुए की आदत है वो जुआ नहीं छोड़ता, जिसको शराब की आदत है वो शराब नहीं छोड़ता, जिसको बदमाशी की आदत है वो बदमाशी नहीं छोड़ता, जो बेनमाज रहता है वो नमाज नहीं पढ़ता। और जालिमों, कहां मरोगे? आओ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तो देखो। अल्लाह ने बच्चा मांगा तो कुर्बान छुरी चला दी। घरवाली को नहीं बताया, घबरा ना जाए। इसी को अपील करता, उठा मुरसल, उठा मुरसल, इसी आलम में रस्सी और तबर लेकर पे तामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। अल्लाह पाक के हुक्म की तामील करने के लिए खलील रवाना है। अल्लाह पाक को खुश करने के लिए छुरी खुद ले ली, रस्सी भी खुद ले ली। इसलिए कहता, उठा मुरसल, इसी आलम में रस्सी और तबर लेकर पे तामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। छुरी रस्सी ले ली, दिल बंद की उंगली पकड़ ली, फर्जंद को साथ ले लिया, तैयारी कर ली। बड़ी अजीब बात कही कमतर मरहूम ने भी, कहता है एक हाथ रस्सी दूजी छुरी, दिल बंद दी उंगली फड़ी। एक हाथ रस्सी दूजे छुरी, दिल बंद दी उंगली फड़ी। ए भी नबी ओ भी नबी, हद हो गई तामील दी। ए भी नबी ओ भी नबी, हद मुक गई तामील दी। तुर पे दो है बागा भरे, रहमत नो जोश आमल लगा। दादा नबी पाक दा अज मरतबे पावन लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल निकले, तैयारी कर ली। शैतान को बड़ी तकलीफ हुई। मौला को राजी करने के लिए अगर अपने बच्चों को ज़िबा करना शुरू कर दिया, ये तो बड़ा अजीम कारनामा होगा। शैतान आया, बाबा बनकर आया। अकाईद को तबाह करने वाले हमेशा बाबे ही बने फिरते। ईमान का बेड़ा गर्क करने वाले बाबे। खुदा को लोग नहीं मानते। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान की अजमत नहीं, हुजूर की शरीयत की अजमत नहीं, सहाबा किराम का इकराम नहीं, अहले बैत उज़ाम का इकराम नहीं, बाबों के पीछे लगे हुए। शैतान बाबा बनकर और पहले औरत के पास आया। हाँ, ये बाबों वाले मसले हमारे घरों में भी पहले औरतों के पास आते हैं। हाँ, इतना बड़ा सोटा, सर पे पगड़ा, हाथ में तस्बीह नहीं तस्बा, और हजरत हाजरा के सामने आया। कहने लगा, पुत्र किथे आई, बेटा कहां तेरा? लगा अपने अब्बा के साथ गया। कहां गया? कि यूं फरमा रहे थे कि बड़ी अजीम दावत है, बड़ी ऊंची जगह कहीं जाना है, इसलिए नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहना कर तैयार कर दो। मैंने तैयार कर दिया, अब्बा की उंगली पकड़ के गया है। लगा दावत ना दावत, मुतंजन पक्के हुए हैं वहां। क्या? हजरत हाजरा के सामने कहने लगा, ज़िबा करेगा? ज़िबा छुरी रस्सी साथ ले गया है, छुरी रस्सी साथ लेके गया है, गले पे छुरी चलाएगा अपने बच्चे के। हजरत हाजरा फरमाने लगी, बदबख्त, आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाई? कौन है ऐसा? कमाल हो गया, कभी ना कभी चलो मजबूरी में सही, शैतान भी झूठ बोल दे, सच बोल देता है, झूठ को छोड़ देता है। मुसलमान कब्रों तक झूठ बोलने से बाज नहीं आते, कब्र तक झूठ
نہیں چھوڑتے، سچ بولنا آتا ہی نہیں. اسی لیے مجذوب ہر موقع پہ جھنجھوڑتا ہے، ہر وقت بڑی کام کی بات کرتا مجذوب علیہ رحمت. اس لیے کہتا بے فکر نہ ہوا کر، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، بعد آ بدعمل. اپنی نیکیوں کو سنبھالا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہیں کڑائی کو آگ نہ لگ جائے، بنی بنائے کو آگ نہ لگ جائے. حضرت امام احمد بن حنبل سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آخری وقت تھا تو یوں فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں، عربی میں کہتے تھے، میں ترجمہ سنا رہا ہوں، ابھی نہیں ابھی نہیں. تو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت دنیا تو مرتے وقت کلمہ پڑھتی ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ فرمایا شیطان میرے سرانے کھڑا ہوا تھا اور کہتا تھا احمد بن حنبل دنیا کو میں نے پھنسایا، تو میرے پھندے میں نہیں آیا، میں نے دنیا کو برباد کیا مگر تو میرے پھندے میں نہ پھنسا، تیرے علم نے، تیرے تقوی نے، تیری پرہیزگاری نے تجھے بچا لیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہے ہیں، ابھی کچھ پتا نہیں، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. میں اس لیے کہتا تھا ٹھہر جا وقت کا انتظار ہے، میرا ایمان پہ خاتمہ ہونے دے. کسی نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اور خواب میں دیکھا. وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ. وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ کیا دیکھا کہ جنت الفردوس کے بیچ میں امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں اور بالکل نگاہ جمائے ہوئے اللہ پاک کا دیدار فرما رہے ہیں، ہر وقت ہر آن اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ سنا تھا کبھی اللہ کی زیارت ہوگی، کبھی اللہ کا دیدار ہوگا، آپ قرآن کی قدر نہیں کرتے، قرآن والوں کی قدر نہیں کرتے، اپنی آگ میں ہی مرتے پھرتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے، شیطان حضرت ہاجرہ کو آ کے کہنے لگا قتل کرے گا، چھری چلائے گا، ذبح کرے گا، مجبور ہے اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ہاجرہ بھی روئے گی، پکڑیو پکڑیو، ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رے لوگوں، ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا، اس بڑے میاں کو، اس بزرگ کو پکڑو، اس اللہ والے کو روکیو روکیو، پھڑیو پھڑیو، شور مچا دے گی حضرت ہاجرہ، وہ پیغمبر کی گھر والی ہے. فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں. رونے لگی اور فرمانے لگی او خلیل، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، یا آپ نے کیا کیا؟ بچے کو لے گئے، خود چلے گئے، مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے، مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے، ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے، آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے، میں ہاتھ پکڑ لیتی، میرا بھی حصہ پڑ جاتا، میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی، کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کر دے. اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہو، سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو. فرمانے لگی بس کر لائل اپنی قالو قیل بھی، اور میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی، ہزاروں اسماعیل ہو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں. کنکریاں ماری ہیں حضرت ہاجرہ نے شیطان کو، چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ابا کے ساتھ دعوت میں. انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت، ذبح کرے گا تجھے. اس نے کہا بدبخت، کبھی آج تک کسی باپ نے بچے کو ذبح کیا؟ انہوں نے کہا مجبور ہے، اللہ کا حکم ہے،
اللہ پاک کا حکم ہے، مجبور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا اور میرا گلا، میں تو تیار ہوں، اس کے نام پہ قربان ہونے کو میں تیار ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری، وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑھیپے کی اولاد ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، نور نظر ہے، لخت جگر ہے، پیارا بیٹا ہے، اور قربانی کر دو اور صدقہ کر دو، اونٹ ذبح کر دو۔ بھلا بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ وہ تو نبی تھے، فوراً شیطان کو کنکریاں ماری، چلے گئے۔ پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا، پر دیکھو تو صحیح نبی کے آل میں بھی کچھ اثر ہے، نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے۔ باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی، اللہ پاک کو اس پر پیار آیا، قرآن میں نقل فرما دیا، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، اور میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، پہاڑی پر سے دیا باز، پہاڑی پر سے دیا باز، اسماعیل ڈرا ہو، خدا پاک کا ارشاد یہاں آ کر سن جاؤ۔ سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے، پدر بولا کہ بیٹا آج، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا صلاح ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا پروگرام ہے میرے لگتے جگر؟ میرا تو یہ پروگرام ہے۔ آگے سے آواز آئی، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اور میرے باپ ابا جو حکم ملا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ثابت قدموں میں سے پاؤ گے، استقلال والوں میں سے پاؤ گے۔ اور دو مشورے دیے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، چھوٹی سی عمر میں 6-7 سال کی عمر ہے، فرمایا ابا آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا لخت جگر ہوں، سوری چلے گی، گلا کٹے گا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، مجھے رونا آئے گا، کہیں پدری شفقت باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نظر نہ آئے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، توجہ کرو، میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت حرکت نہ کر دو، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لیا، یہ نہیں کہ حضرت خلیل روئے ہوں، ہائے اب بچہ چلا جائے گا، جدا ہو جائے گا، اب کٹ جائے گا، یا بیٹا رویا ہو، اندازہ لگاؤ، اسی کو کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین، کیا عجیب ترجمہ کیا حفیظ نے، کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار ہوئے، اب ہر طرح
دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے پیروں میں خود بخود آ کے لیٹ گئے، اور انہوں نے پھر سر پہ پیار نہیں کیا، ماتھے پہ بوسہ نہیں دیا، اس لیے کہتا پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، یوں گوڈے کے نیچے گھٹنے کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دبا لیا اور چھری چلائی۔ اللہ پاک نے چھری کو حکم دے دیا، خبردار اگر ایک بال کاٹا نیچے نبی ہے، اور وہ نبی ہے جس کی پشت میں سے، جس کی نسل میں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔ چھری کو اللہ نے دھمکی دی، اگر ایک بال کاٹ دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ اور مسلمانوں، چھری ڈر گئی، ہم قبروں تک نہ ڈرے۔ چھری نے نہ کہا اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، چھری چل رہی ہے کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا شاید اللہ کو یہ میرا مشورہ منظور نہیں، آپ اپنی پٹی کھول دیں، شاید مولا کو یوں منظور ہو باپ بیٹے کی نظر بھی ملے چھری بھی چلے، یوں منظور ہو۔ چنانچہ پٹی کھول دی گئی، پھر بھی چھری چلائی، کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے مشورہ دے دیا کہ چھری کی نوک رکھ کر میرے گلے پہ نبوت کا سارا وزن ڈال دو۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، چھری لکڑی کے دستے میں گھس گئی، لکڑی کے دستے میں تھوڑا سا راستہ ملا، اس میں گھس گئی مگر نبی کا بال نہ کاٹا۔ بس آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ جنت کا دمبا میں نے بھیج دیا ہے، اسے ذبح کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کیا، آسمانوں میں شور مچ گیا، عرش ہلنے لگ گیا، آج نبی کے گلے پہ چھری رکھی گئی۔ جبریل امین تشریف لائے، حضرت خلیل کا ہاتھ تھاما اور مولا کی طرف سے امتحان میں کامیابی کی بشارت دی، اور فرمایا خلیل یہ تیرا عمل ہمیں اتنا پسند آیا، اتنا محبوب لگا، اتنا مرغوب لگا، قیامت تک اب یہ تیرے جو تو نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے میں کالی کملی والے کی امت کو بھی یہی حکم دوں گا، وہ گائے بکرا دمبا چھترا اونٹ میری راہ میں قربان کریں گے، اور میں ان کو یہی ثواب دوں گا جو آج میں نے تجھے دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو ہر وقت